بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پون صدی پہلے یہ ملک ماض وجود میں آیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمیں ایک آزاد مملکت ملے جس میں ہم اللہ اس کے محبوب کے احکامات پر عمل کر سکیں اور اس کا نفاذ کر سکیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا حصول آسان کام نہیں ہے. اس کے حصول کے لیے بڑی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، قربانیاں دی گئیں. اور یہ خواب علامہ اقبال کا، جس کی تعبیر قائد اعظم محمد جناح کی صورت میں ہوئی اور پوری قوم نے لبیک کہا ان کی آواز کے اوپر. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ آپ جاتے ہیں قائد اعظم کی باتیں سننے کے لیے، آپ کو سمجھ تو آتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ حق بات کہتے ہیں اور وہ سچ بات کہتے ہیں. ناظرین، ہم مختلف یونیورسٹیز، مختلف کالجز سے پروگرام کر رہے ہیں پیغام پاکستان، اور نوجوان ہمارا ملک کا ایک ہراول دستہ ہیں. ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور ہم اس کے پھر جوابات بھی دیتے ہیں. آج ہماری بڑی یہ خوش بختی ہے کہ جس کالج سے ہم آج یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے دیال سنگھ گریجویٹ کالج، اور اس کی ایک ہسٹری ہے. یہاں سے بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس یونیورسٹی سے اور اس کالج سے اور اس تعلیمی ادارے سے انہوں نے استفادہ کیا، اور بڑے بڑے اعلیٰ منصب پر وہ لوگ جو ہیں اس وقت فائز ہیں، اور کئی دنیا میں ہیں اور کئی دنیا سے جا چکے ہیں. اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر اظہر جاوید صدیقی صاحب. میں آپ کو اپنی جانب سے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج موجود ہیں. اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم ان سے کچھ کویشچن بھی پوچھیں گے، اور اس کے پھر آپ بھی جواب دیں گے، میں بھی جواب دوں گا. تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جب پاکستان کے حوالے سے کوششیں ہو رہی تھیں، یہ تحریک چلی ہوئی تھی، اس وقت نوجوانوں کا کیا کردار تھا اس کے اندر؟ دیکھیں، نوجوان جو ہے نا، وہ کسی بھی قوم، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کمیونٹی یا موومنٹ کے اندر جو ہیں وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ اس جو موومنٹ ہے اس سے انسپائریشن حاصل کر کے جو ڈائریکشن اس کے لیے ہے اس ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس مومنٹ کے لیے ایک انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو افراد 50 یا 40 سے اوپر ہوتے ہیں ان کے اندر وہ انرجی تو ہوتی ہے، لیکن سٹل جس قسم کی وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، ینگ انرجی، وہ جو ہے وہ نوجوان جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب وہ انرجی نوجوان پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک مومنٹم بنتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت جو نوجوان تھے وہ ہراول دستے کے طور پہ جو ہے وہ اس موومنٹ کے اندر انہوں نے شرکت کی. بلکہ یہ بتایا جاتا ہے یا یہ بھی پتہ ہے کہ وہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھیل گئے تھے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے، فزیکل بھی ہوتی ہے. یہ تمام انرجی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. وہ انرجی جو ہے وہ نوجوانوں نے مہیا کی، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا. لیکن اس کے بعد بھی، پاکستان کے بننے کے بعد بھی، وہ ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ چاہیے تھی، اور وہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ وہی نوجوان جو ہیں وہ مہیا کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ول بھی تھی، ایک انتھوززم بھی تھا، ان کے اندر جوش و جذبہ بھی تھا، جو کہ 47 سے پہلے تھا. 47 کے بعد وہ جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے بھی وہی انرجی، وہی جذبہ اور وہی انتھوززم جو ہے وہ چاہیے تھا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے بیک بون کی حیثیت تو رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی مومنٹ کے لیے بھی وہ ایک بیک بون کی حیثیت ہوتے ہیں، کیونکہ اس مومنٹ کو جو جذبہ اور انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ نوجوان مہیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج وہ جذبہ موجود ہے؟ آج کے اگر تناظر میں دیکھیں، جذبہ تو موجود ہے اور وہ انرجی بھی موجود ہے، اور پھر یہ ہے کہ انوائرمنٹ بھی ہے، لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ جو پوٹینشیل ہے نوجوانوں کا، شاید اس کے ریئلائزیشن کے اندر جو ہے وہ تھوڑی مشکلات پیش آ رہی.
کیونکہ اگر اس پوٹینشیل کو آپ ریئلائز نہیں کریں گے وہ تو ان ریئلائز پوٹینشیل رہ جائے گا، اس سے نہ نوجوانوں کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی ملک و قوم کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اب وہ فیکٹرز کون سے ہیں؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں، اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو پھر گفتگو جو ہے وہ شاید تھوڑی لمبی ہو جائے، اور پھر بعض دفعہ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو کہ اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ کا کام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ لیکن سٹل میرا یہ خیال ہے کہ نوجوان موجود ہیں، پوٹینشیل موجود ہے، جوش و جذبہ بھی موجود ہے، اور صرف جو چیز لیک کرتی ہے وہ لیک یہ کرتی ہے کہ ڈائریکشن دینے کے لیے ایک جو قومی سطح پہ انفراسٹرکچر، آپ اس کو فزیکل انفراسٹرکچر بھی کہہ لیں، انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر بھی کہہ لیں، ایون اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل انفراسٹرکچر بھی کہہ لیں، تو شاید وہ اس حوالے سے صورتحال لیک کرتی ہے۔ ادروائز جوش و جذبہ تو موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، استاد ایک اس کی قائد کی حیثیت ہوتی ہے، وہ قائد ہوتا ہے، وہ گائیڈ ہوتا ہے، تو کیا ہمارے اساتذہ وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ جس سے نوجوانوں کے اندر، بیٹوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر موٹیویشن ہو، ایجوکیشن ہو ٹورڈز پاکستان؟ دیکھیں، اس کوسچن کے میرے خیال میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو اساتذہ ہیں وہ گائیڈ کا کردار بھی کرتے ہیں، وہ رہنما کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ جو انرجی ہے، جو پوٹینشیل ہے، اس کو وہ کس طرح چینلائز کر کے جو ہے وہ ریئلائز کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ جہاں تک موجودہ میرا خیال ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ کر تو رہے ہیں اپنی سی، بہرحال وہ کوشش کر تو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کالجز کے اندر، جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اسکول ہے، وہاں پہ بھی، ایون پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر وہ کام تو چل رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کبھی رکتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ طلباء کے لیے وہ رہنمائی جو ہے وہ دے تو رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ دے ول کنٹینیو ٹو گیو، لیکن سٹل وہ تھوڑا سا جو ہے ایک چینلائز کرنے کا جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے۔ ادروائز اساتذہ جو ہیں وہ بالکل کر رہے ہیں، رہنمائی بھی دے رہے ہیں، طلباء کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے موجودہ صورتحال کے اندر اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کریں اور پاکستان کی ترقی کا جو ہے وہ باعث بنے۔ ڈاکٹر صاحب، از اٹ پاسبل کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر کچھ اس قسم کے ڈیبیٹس، کمپٹیشنز ہوں جس میں پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اس میں اویئرنیس کی جائے، اس میں لوگوں بچوں کو پرائزز دیے جائیں، ان کو انکریج کیا جائے؟ ہاں جی، اس قسم کی چیزیں بھی ہماری کالجز میں ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں 23 مارچ کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے، قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، پھر یہ ہے کہ اقبال ڈے کے حوالے سے جو ہے اصل میں تھوڑا سا جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کالجز کی سطح پہ بھی یہ تو ہو تو رہا ہے اور آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آفیشیلی ہے تو پھر آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیز ایکچولی تھوڑا سا اس کو اس سینس میں کہتا ہوں کہ براڈ کیا جائے کہ کچھ فورمز ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ وہ جو دانشور حضرات ہیں ان کا اور طلباء کا جو ہے وہ انٹریکشن ہونا چاہیے، اور وہ انٹریکشن جو ہے وہ شاید طلباء کے لیے، بالخصوص نوجوان طلباء کے لیے، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ سب سے پہلے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ قومی مقاصد کیا ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ پھر ان قومی مقاصد کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد بیک گراؤنڈ بھی پتہ چل جائے گا، اور نیکسٹ جو ہے وہ پھر میتھوڈالوجی بھی پتہ چل جائے گی، یا وہ دانشور حضرات جو ہیں وہ گائیڈ کر دیں گے اسٹوڈنٹس کو، نوجوان طلباء کو، کہ وہ کس طرح سے اس میتھوڈالوجی کا یوز کر کے وہ جو قومی مقاصد جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ان کو ریئلائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دو سطح پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک سطح پہ تو ہو رہا ہے، دوسری سطح پہ یہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ نظریہ پاکستان والے ہیں، جیسے وہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بھی پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں شاید تھوڑا سا پرائیویٹ جو ہیں کوئی فورم ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ طلباء کو جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ملکی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کو کیسے ریئلائز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں میرا خیال ہے کہ شاید علماء حضرات جو ہیں ان کو بھی شامل جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، تاکہ جو ملکی مقاصد ہیں، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان ملک بنا ہے، ان مقاصد کو کیسے حاصل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے پاکستان کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے
وہ پاکستان کی بہتری اور اس کی ترقی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر اس قسم کی چیزیں آپ کے کالج کے تھرو ایسی چیزیں ہیں، آپ کا ڈیٹا بیس یا اس میں میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز آپ کے ہیں جہاں پر اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا میں لائی جائیں؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جی چونکہ حکومت کی طرف سے ہمیں کیلنڈر ملتا ہے اور پھر ہم اس کیلنڈر کے مطابق جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، پھر ہم ان کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ کالج کا جو ہے وہ ایک پیج بھی بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹیز بورڈ والے جو ہمارے دوست ہیں ناصر ادیب صاحب، یہ جو ہیں یہ ان کی کاوش ہیں، پھر خاتون محترم ہیں ان کی بھی کاوش ہے۔ تو جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں ان کو پھر ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکیں اور پتہ چل سکے کہ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج جو ہے وہ بھی ایک سطح پہ ملکی حوالے سے یا طلباء کی جو انرجی ہے اس کو چینلائز کرنے کے حوالے سے ٹوورڈز وہ جو قومی مقاصد ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس میں بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ نیشنل چینل ہے، یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے یہ اس فکر کو محسوس کیا کہ پیغام پاکستان جو کہ ایک ویژن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام بھی شروع کیا جس کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں اویئرنیس ہو بچوں کے اندر اور ایجوکیشن ہو، کیونکہ آپ سے جو گفتگو ہوتی ہے یا انٹلیکچوئل سے گفتگو ہوتی ہے، اساتذہ سے گفتگو ہوتی ہے، ڈاکٹر سے حضرات سے گفتگو ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اسکرین کے ذریعے نہ صرف بچے اس سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ پروگرام چلتا ہے اور اس سے لوگ جو ہے ان کو اویئرنیس ملتی ہے، ان کو ایجوکیشن ملتی ہے، اور آپ کے جو نظریات ہیں اور آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا جو نالج ہے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک خاص پیغام جو ہے وہ ان ڈیٹیل ہماری نوجوان نسل کو دیں، جو کہ آپ کی یقیناً آپ کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے اور ان تک جو بات پہنچے گی وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہ یہ طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ گفتگو فرمائیں گے تو میسج جو ہے نوجوان نسل کے لیے آپ دیکھیں میرا میسج جو ہے وہ یہی ہے، میں مطلب اس جملے کو جو ہے وہ کبھی نہیں بھولوں گا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کہ جی کام کام کام۔ ٹھیک ہے، مطلب منوٹنی بھی کریٹ ہو جاتی ہے لیکن کام کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا وہ مقصد جو ہے یا وہ مقاصد جو ہیں وہ ہر صورت میں حاصل کرنے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ چاہیے، اور ایفرٹ جو ہے وہ کام کے ذریعے، اور پھر ظاہر ہے کہ کام آپ اس وقت کریں گے جب کوئی ویژن ہوگا۔ ویژن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اب صرف یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے مختلف ذرائع سے وہ انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں اور کلیکٹیولی بھی، ان کو انگیج کرنا چاہیے اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کو، تاکہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے، پاکستان کے جو ملکی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی فورم اگر وہ بنا سکتے ہیں تو بنائیں، اگر کالج کے اندر، کالج سے باہر پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کریں تاکہ ملک جو ہے وہ ایک سمت کی طرف جو ہے وہ گامزد ہو جائے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے پاکستان بنایا اور ہمارے حوالے کیا، اب ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں اور آگے آنے والی جو نسل ہے اس کو یہ کیا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو ان کو اپنے علم سے، اپنے نالج سے جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈسکور کرنی چاہیے جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جائے، ہماری معیشت بہتر ہو، ہمارے اندر پیار محبت اتفاق ہو، ہم جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، ہم درگزر کریں، ہمارے اندر برداشت پیدا ہو۔ تو یہ ہمارا جو نوجوان ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے اور جس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب آخر میں اس پروگرام کے ہم کچھ سوالات جو ہیں وہ ہم بچوں سے بھی پوچھتے ہیں، اگر وہ سوالات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام میر حمزہ ہے اور میں گورنمنٹ دیال سنگھ کالج سے میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا ملک دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کرے، ہم بھی سرخ رو ہوں، لیکن اس میں بہت سی مشکلات حائل ہیں، تو ان کو ہمارے بڑے ہی حل کر سکتے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا جو کویسچن ہے زبردست کویسچن ہے، لیکن اس میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سی مشکلات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں،
پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو جو ہے وہ پول کر کے استعمال کریں. اور ان کے اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے دانشور ہیں, ٹیچر حضرات ہیں, عالم حضرات ہیں, وہ تمام جو ہیں وہ گائیڈ کے طور پہ جو ہیں وہ نوجوانوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں آپ نے آئیڈینٹیفائی تو کر لی ہیں, اب ان کو اس طرح جو ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ جی ان مشکلات کو آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ حل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب جب پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اس وقت ہمارے پاس کیا وسائل تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. محنت کی اس وقت ہمارے بڑوں نے اور پاکستان کو آگے لے کے آئے. اب ہمارا کام ہے, ہمارے نوجوان کا کام ہے کہ وہ محنت کرے اور ان کی ہیلپ کرے اور ملک کو آگے لے کے بڑھے. السلام علیکم سر, میرا نام احمد بٹ ہے اور میں گورنمنٹ دیال سنگھ کالج سے میس کام کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ کرپشن ہے, اس کے خاتمے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بچے نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن بہت ہے, اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے, اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. وہ جو انڈیکس بنتا ہے اس میں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور وہ جو وسائل آلریڈی ہمارے پاس جو ہیں وہ لمیٹڈ وسائل ہیں, اور وہ لمیٹڈ وسائل جو ہیں وہ پھر اگر کرپشن کی نظر ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ترقی تو نہیں ہو سکتی. اب اس میں بھی میرا خیال ہے کہ جو ایفرٹ ہے وہ کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے. کنسرٹڈ ایفرٹ سے میرا خیال ہے, کنسرٹڈ ایفرٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں پروفیسر, ٹیچر, علماء, دانشور اور دیگر جو معاشرے کے طبقات ہیں, جو افیکٹو طبقات ہیں, ان سب کو مل کے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا پڑے گا, آئیڈیاز دینے پڑیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی میں یہ کہوں گا کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ نوجوانوں کی طرف سے آنے چاہیے, کیونکہ ابھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے, سوشل لائف یا جو پریکٹیکل لائف ہے ابھی انہوں نے اس کو فیس کرنا ہے, تو آئیڈیاز ان کی طرف سے آنے چاہیے. یہ جو طبقات ہیں, ایکسپیرینس طبقات ہیں, ان کے ساتھ مل کے یہ کمپلیمنٹری کوئی نہ کوئی جامع پروگرام جو ہے وہ بنا کے تو اوپر گورنمنٹ کو دینا چاہیے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن یا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً حکومت سے جو ہے وہ رابطہ رہنا چاہیے. السلام علیکم, میں بی ایس انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ سے پیغام پاکستان جو کہ بہت اچھا پروگرام ہے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس کی انفارمیشن مل سکے. پیغام پاکستان کا مطلب ہے پاکستان کی طرف سے پیغام, اور پاکستان کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ اتحاد, تنظیم اور یقین موقع. یہ تو ایک پیغام. دوسرا یہ ہے عملی سطح پہ کہ پاکستان کا جو ہے وہ سافٹ امیج جو ہے وہ پیش کیا جائے. سافٹ امیج کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ ایک پروگریسو معاشرہ ہے, ریجڈ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا دوسرے ہوں, ان کو ملک کی ترقی کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیشن کے حوالے سے برابر کے حقوق جو ہیں وہ حاصل ہے. اور اگر آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مائنورٹیز کو بھی جو ہیں وہ وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ دوسرے سٹیزن. تو میرا یہ خیال ہے کہ پیغام پاکستان کا مطلب ہے کہ پاکستان کا سافٹ امیج, پاکستان ایک پروگریسو ملک ہے, پاکستان جو ہے وہ پرامن ملک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اپنا وہی رول پلے کرنا چاہتا ہے جو کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پیغام پاکستان کا مزید میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک نیریٹو ہے, جیسے آپ نے فرمایا, ایک نیریٹو ہے, ایک اعلامیہ ہے, اور جو یہ میسج کنوے کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے اور امن کا حامی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بڑا بڑا شکریہ. آپ کی جو باتیں ہیں وہ نہ صرف ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہیں بلکہ اسکرین کے حوالے سے پوری دنیا کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, اور آپ کا میسج جو ہے وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آپ کی گفتگو بڑی اچھی تھی, اور ہمارے بچوں نے جو کویشچن کیے اس کے بھی بڑے اچھے آپ نے جواب دیے. ہاں انشاءاللہ العزیز ناظرین, آئندہ ہفتے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان